بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ابا ذر لا تحقرن ذنبا. وقال مولانا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من استصغار المعصیت. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین امام سجاد علیہ السلام نے جن اخلاقی امراض اور جن اخلاقی بیماریوں کی طرف تمام انسانوں کو متوجہ کیا ہے، ان بیماریوں میں سے، ان اخلاقی امراض میں سے اور فکری اور اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک انتہائی عظیم بیماری اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر اور چھوٹا سمجھ کر انجام دینا. یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھے اور اسے حقیر سمجھے، اسے بہت چھوٹا سمجھے، تو پھر اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے، اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھے، چھوٹا مت سمجھے، اس گناہ کو رب العزت کی بارگاہ میں بہت بزرگ سمجھے، بہت عظیم گناہ سمجھے، تو وہ پھر تمام گناہوں سے اپنا آپ کو بچا لیتا ہے اور تمام گناہوں سے وہ اجتناب کرتا ہے. تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے: خدایا پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کسی گناہ کو معمولی سمجھنے سے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے. اس مولا کے فرمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں کو بڑا سمجھے. خدا کی عظمت کے سامنے، خدا کی کبریائی کے سامنے، اس کی بزرگی کے سامنے کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے. بھلے آپ کے لیے چھوٹا ہے، لیکن عظمت الہی اور خدا کی کبریائی اور بزرگی کے سامنے تمام گناہوں کو ترک کرنا چاہیے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر انجام نہیں دینا چاہیے. لہٰذا متعدد روایات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے: کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھے اور کسی گناہ کو حقیر اور اسے چھوٹا سمجھ کر وہ انجام نہ دیا جائے. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایک شیطانی تفکر ہے کہ شیطان انسان کی ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے یہ گناہ انتہائی حقیر اور چھوٹا سا گناہ ہے، اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس قسم کی سوچ میں، اس قسم کے افکار میں شیطان انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ گناہوں کو انجام دے دیتا ہے. چنانچہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابن مسعود کو ہدایت کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھا جائے، کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھے اور اسے معمولی سمجھ کر، اسے چھوٹا سمجھ کر کسی گناہ کو انجام نہ دیا جائے، بلکہ تمام گناہوں سے اجتناب کرے. بخصوص جو گناہان کبیرہ ہے، بزرگ گناہ ہے، ان گناہوں سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو بچائیں. پھر اس کی ذیل میں فرمایا: قیامت کے دن وہ لوگ جو گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے، یا وہ لوگ جو گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے اور چھوٹا سمجھ کر جو گناہوں کو انجام دیتے تھے، اس کی عاقبت، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اس قدر پشیمان، اس قدر شرمندہ اور اس قدر پریشان ہوں گے، وہ خون کے آنسو روئیں گے، وہ پیپ کے آنسو روئیں گے، اس قدر ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے بجائے وہ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے. لیکن قیامت کے دن رونا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے.
اگر دنیا میں وہ ان گناہوں کو بڑا سمجھتے ہوئے، بزرگ سمجھتے ہوئے اگر اپنے آپ کو بچا لیتے، ان گناہوں کو انجام نہ دیتے، تو وہ آخرت میں رونے کی نوبت نہ آتی اور انہیں رونا نہ پڑتا۔ لہٰذا فرمایا تمام گناہوں سے اجتناب کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ یہ روایت جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ غرر الحکم میں یہ روایت موجود ہے، بحار الانوار میں روایت موجود ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابن مسعود لا تحقرن ذنبا ولا تستغفرنہ واجتنب الکبائر فإن العبد اذا نظر یوم القیامۃ الی ذنوبہ دمعت عیناہ قیحا ودما۔ اے ابن مسعود، لا تحقرن ذنبا، کسی بھی گناہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا اور اسے چھوٹا سمجھ کر کسی گناہ کو انجام نہ دینا، بلکہ فرمایا تمام گناہوں سے اجتناب کرو، بخصوص واجتنب الکبائر، جو گناہان کبیرہ ہے، جو بزرگ گناہ ہے، جن کے کرنے پر قرآن نے عذاب اور عقاب کا اعلان کیا ہے، ان گناہوں سے ضرور اپنے آپ کو بچانا۔ پھر گناہوں کی عاقبت اور گناہوں کے انجام، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فإن العبد اذا نظر یوم القیامہ الی ذنوبہ، جب بندہ خدا کے حضور میں لایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کیے ہوئے گناہوں پر جب نگاہ کرے گا تو دیکھیں گے کہ نامہ اعمال میں کس قدر گناہ ہیں۔ جن گناہوں کو وہ چھوٹا سمجھ کر انجام دے رہا تھا، آج وہ بڑے بڑے گناہوں کی شکل میں اس کے سامنے آیا ہے، اب اس کے لیے عقاب اور عذاب کا سبب بن چکا ہے۔ ایسے میں وہ ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہائیں گے، لیکن آنسو کے بجائے خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ دمعت عیناہ، اس کے دونوں آنکھیں رو رہی ہوگی اور آنکھوں سے دمعت عیناہ دمن وقیحا، خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ پھر اس آیت کے ذیل میں سرور کائنات نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی وَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا۔ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال سامنے آئیں گے اور جو کچھ انسان نے کیا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹی سی کوئی نیکی ہو یا کوئی عظیم نیکی ہو، تمام کے تمام اعمال سب انسان کے سامنے جو ہے وہ انسان اپنے نامہ اعمال کو جب پائیں گے، ساری نیکیوں کو بھی اپنے سامنے دیکھیں گے، تمام گناہوں کو سامنے دیکھیں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، سب اس کی نامہ اعمال میں نظر آئیں گے، اس کے اعمال نامہ اعمال میں دیکھیں گے، سب کچھ لکھا گیا ہے، کوئی چیز پنہان نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے وہ معمولی سی نیکی ہو، اس کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، پا لیتا ہے اپنے نامہ اعمال میں، چاہے وہ کوئی گناہ ہو یا برائی ہو، کوئی چیز جو ہے نا چھوڑی نہیں ہے، سب چیزوں کو نامہ اعمال میں ثبت کیا گیا ہے۔ ایسے میں جب نیکیاں سامنے آتی ہے تو انسان خوشحال ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنی کامیابی پر مسرور ہوتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی برائیاں اور اس کے گناہ سامنے آتے ہیں تو وہ شخص یہ خدا کی بارگاہ میں یا بارگاہ الہی میں وہ تمنا کرتا ہے، ایک کاش یہ برائیاں میرے سامنے نہ آتی، یہ رسوائی مجھے اٹھانی نہ پڑتی۔ تو اس وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ ایک کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، امدم بعیدہ، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا اور یہ برائیاں اس کے سامنے نہ آتی۔ لہٰذا جب انسان کی برائیاں سامنے آتی ہے، سارے گناہ جس کو چھوٹا سمجھ کر انجام دیے گئے تھے، جب ان کے عواقب، جب سارے گناہ سامنے آتے ہیں تو اس وقت انسان پریشان اور پشیمان ہو جاتا ہے۔ حضرت باقر العلوم مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، اسے حقیر مت سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھنا۔ شاید اسی معمولی سی نیکی، ایک چھوٹی سی نیکی جسے تو چھوٹا سمجھ رہا تھا، اسی میں خدا کی رضا ہو، اسی میں خدا کی خوشنودی ہو، شاید پروردگار عالم اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دے۔ لہٰذا ساری نیکیوں کو انجام دو، کسی نیکی کو معمولی اور حقیر مت سمجھا کرو۔ اور دوسری چیز فرمایا، کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا۔ شاید تم جسے چھوٹا سمجھ رہے تھے، معمولی سمجھ رہے تھے، اور وہی گناہ خدا کے غضب کا سبب بن جائے، وہی گناہ خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔
لہٰذا کسی گناہ کو بھی معمولی اور چھوٹا سمجھ کے بجا نہ لانا، شاید اسی میں خدا کی ناراضگی اور خدا کے غضب ہو۔ اسی طریقے سے مولانا نے فرمایا کسی انسان کو حقیر مت سمجھنا، کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھنا، شاید جس انسان کو تو حقیر سمجھ رہا تھا، تو چھوٹا سمجھ رہا تھا، یہ شاید ولی خدا ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو لوگوں کے درمیان میں مخفی کیا ہے، اور اسی طریقے سے خدا نے اپنے رضا کو نیکیوں میں مخفی کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنے غضب کو برائیوں میں، معصیتوں میں مخفی کر لیا ہے۔ یہ روایت حضرت باقر العلوم کے اقوال اور ارشادات کی بحث میں تحف العقول میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت کا متن اس طرح سے آیا ہے، قال الباقر علیہ السلام ان اللہ خبأ ثلاثۃ فی ثلاثۃ اشیاء، پروردگار عالم نے 3 چیزوں کو پوشیدہ کر لیا ہے، مخفی کر لیا ہے 3 چیزوں کے اندر۔ پھر فرمایا رضاہ فی طاعتہ، اپنی رضا کو، خوشنودی کو نیکیوں میں اور اطاعت میں چھپا لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فلا تحقرن من الطاعۃ شیئا، کسی بھی اطاعت کو، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، شاید اسی معمولی سی نیکی کے ذریعے سے تمہاری بخشش ہو اور تمہاری نجات ہو۔ لعل رضاءہ فی، شاید اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی معمولی سی نیکی میں ہو، وہ خدا کو پسند آ جائے، خدا کے بارگاہ میں قبول ہو، اسی میں تیری مغفرت کا سامان بن جائے۔ اسی طرح سے فرمایا وَسَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، خدا نے اپنی ناراضگی کو معصیتوں میں اور گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ شَيْئًا، اور کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ لعل سخطہ فیہ، اور شاید خدا کی ناراضگی، غضب الہی اسی گناہ میں ہو جس کو تو نے معمولی سمجھا تھا، اس کو تو نے حقیر سمجھا تھا، اسی سے خدا جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ لہٰذا تمام گناہوں کو بڑا سمجھا کرو اور بڑا سمجھ کے اس کو ترک کرو۔ اور مزید فرمایا وَلَا تُحَقِّرَنَّ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ، اور مخلوق خدا میں سے کسی کی تحقیر نہ کرنا، کسی کی توہین نہ کرنا۔ لَعَلَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ، شاید جس کی تو نے توہین کی، تحقیر کی، جس کو تو نے معمولی سمجھا، جس کو تو نے چھوٹا آدمی سمجھا تھا، وہی ولی خدا ہو۔ لہٰذا تمام انسانوں کی عزت اور احترام کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے فرمایا منافق اور مومن کی ایک اساسی اور ایک بنیادی پہچان ہے۔ مولا نے فرمایا مومن تمام گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے اور بہت ڈر رہتا ہے کہیں کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوئی معصیت ہونے نہ پائے، خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ اس روایت میں آیا مومن جو ہے گناہ کو ایک بہت بڑا پتھر سمجھتا ہے جو اس کی سر پر ہو اور اس کی سر پر گرنے کا خطرہ ہے، سر کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لہٰذا اس پتھر سے اپنا آپ کو بچاتا ہے، کہیں یہ پتھر جو ہے سر پر نہ گرے اور سر نہ ٹوٹے، اس انداز سے وہ گناہ کو خوفناک سمجھتا ہے۔ لیکن منافق گناہ کو بہت آسان سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اور مکھی سے تشبیہ دی ہے، جیسے مکھی کا اڑنا، مکھی جو ہے اڑتی رہتی ہے، یہ عام عادی بات ہے، لہٰذا مکھی کی اڑنے کی طرح جو ہے وہ منافق گناہ کو آسان اور معمولی سمجھتا ہے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے یا ابا ذر ان المؤمن یرا ذنبہ کانہ تحت صخرۃ یخاف ان تقع علیہ، مومن گناہ کو بہت سنگین سمجھتا ہے، گوئی کہ ایک بڑا پتھر ہے جو اس کے سر پر گرنے والا ہے، یہ گرے گا تو سر ٹوٹے گا، لہٰذا وہ اپنے سر کو بچاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ یہ پتھر سر پہ نہ گرے۔ اور اس کے مقابل میں کافر اور منافق جو ہے یرا ذنبہ کانہ ذباب مر علی انفہ، ایک مکھیوں کی طرح ہے جو عام عادی طور پر اڑتی رہتی ہے، اس کا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا مومنین کرام حقیقتاً مومن کی شان یہ ہے وہ تمام گناہوں کو بڑا سمجھ کر ترک کر دیتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، گناہوں کے عواقب سے ڈرتا ہے، نتیجے میں تمام گناہوں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار ہمیں گناہوں کو بڑا سمجھتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے کی اور اپنے دامن عبودیت اور بندگی کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.